ایران کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی حکام کی تصدیق، کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور قطر امریکہ ایران معاہدے کو بچانے کے لیے متحرک۔ دیگر علاقائی ثالث بھی دونوں ممالک میں مذاکرات کی بحالی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا کہنا ہے کہ پاکستان، قطر، ترکی، مصر اور سعودی حکام نے واشنگٹن اور تہران کے ساتھ متعدد اہم ٹیلی فونک رابطے کیے۔ ثالث ممالک کی پہلی ترجیح کشیدگی کا خاتمہ ہے، پھر تکنیکی ٹیموں کے درمیان مذاکرات کی تاریخ طے کرنا ہے۔ ایران ایک بار پھر زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایرانی مہر نیوز ایجنسی کے مطابق بندر عباس، قشم، سیرک، جاسک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سیستان، بشہر اور کنارک میں بھی دھماکے ہوئے۔ ادھر ایرانی سرکاری میڈیا نے ملک میں نئے حملوں کی تردید کر دی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایران میں حملوں کی خبریں درست نہیں، دھماکوں کی آواز دفاعی نظام فعال ہونے کی تھیں۔ امریکی ٹی وی کا بھی کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ امریکی عہدیدار نے بھی ایران پر نئے حملے نہ کرنے کی تصدیق کی ہے۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید علی خامنئی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ روزہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں علی خامنئی کی تدفین، نماز جنازہ ان کے بڑے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنئی نے پڑھائی۔ شہید علی خامنئی کو آخری الوداع کہنے کے لیے مشہد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ مشہد میں 27 ممالک سے 4,70,000 غیر ملکی مہمان موجود تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین اور جنازے کے روز تقریبات تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد میں ہوئیں، جس میں تقریباً 4,30,00,000 افراد شریک ہوئے۔ بلوچستان میں امن پاکستان کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو ترقی اور خوشحالی کے راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کوئٹہ، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری ہے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ کوئٹہ کا دورہ کیا۔ صوبے کے عوام کے تحفظ کے لیے فوج اور سیکورٹی اداروں کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کا مسلح افواج، اداروں اور بلوچستان عوام کے ساتھ مکمل حمایت کا اعادہ۔ کہا کہ پاکستان صوبے کی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے دہشت گرد نیٹ ورکس کو کچل کر رکھ دے گا۔ وفاق اور صوبہ مل کر ریاست کی ریڑھ مضبوط بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات جاری رکھیں گے۔ بلڈنگ قوانین صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، نہ کہ عدالتوں کے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا۔ عدالت نے کراچی غیر قانونی تعمیرات کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے لیاری کی ایک غیر قانونی تعمیر شدہ عمارت کی اپیل زیر سماعت تھی۔ ایک بلڈنگ کا کیس پہلے پورے لیاری پھر کراچی شہر تک پھیلا دیا۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں غیر قانونی شادی ہال، شاپنگ سینٹرز اور مارکیز مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ کے مقدمے میں جاری تمام احکامات واپس لیتے ہوئے کیس نپٹایا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ممبران اسمبلی کی امارات کے قانون میں کئی نئی شقیں شامل۔ زیادہ تر امارات 1988 کے قانون میں پہلے سے موجود تھیں۔ اسمبلی کے اجلاس کے دوران عدالت میں حاضری سے استثناء نئے قوانین میں شامل۔ ایم پی اے کو حلقے میں افسران کا اجلاس بلانے کا اختیار نئے قانون میں شامل۔ ایم پی اے کی گرفتاری سے قبل اسپیکر کی اجازت لازمی قرار دے دی گئی۔ نئے قانون میں ممنوعہ بور لائسنس کی تعداد 4 سے بڑھا کر 8 کر دی گئی۔ اہلیہ کے لیے اسمبلی آئی ڈی کارڈ اور سرکاری پاسپورٹ کی سہولت بھی نئے قانون میں شامل۔ صحافیوں کے لیے جرمانے اور قید کی مدت میں اضافہ کیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں فضائی آلودگی کی بروقت نشاندہی اور مؤثر رد عمل یقینی بنایا جائے گا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی کلائمیٹ سمارٹ واچ منصوبے پر بریفنگ۔ کہا کہ اسموک پر قابو پانے کے لیے جدید مانیٹرنگ نظام متعارف کرایا۔ کلائمیٹ سمارٹ واچ سے فضائی معیار کی نگرانی کی جائے گی۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی جاری ہے۔ آلودگی اور گندگی کی شکایات پر فوری ایکشن لیا جا رہا ہے۔
روسی صدر پیوٹن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسیکوف کا کہنا ہے کہ نیٹو کے سربراہی اجلاس میں مصروفیت کے باعث امریکی صدر کی جانب سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اختلافات کے باوجود پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان تعمیری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ یوکرین کی فضائی حدود بند کرنے اور ہتھیاروں کی فراہمی سے کشیدگی بڑھے گی اور جنگ طویل ہو سکتی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا ترک صدر رجب طیب ایردوان کی طرف سے تحفے میں ملنے والے ریوالور پر دلچسپ تبصرہ۔ انہوں نے کہا کہ اس تحفے کا پتہ ہی نہیں تھا، لائسنس نہ ہونے کے باعث ریوالور اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ ریوالور کے مقابلے میں میرا کینیڈین میمپل سیرک کا تحفہ کافی ہلکا رہا۔ ریوالور کو وارم میوزیم میں رکھا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران اور خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نتنیاہو کا ترک صدر کے اسرائیل مخالف بیان پر تشویش کا اظہار، خطے میں سیکیورٹی زون قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے خلیج میں امریکی فوج کی تازہ نقل و حرکت سے آگاہ کیا۔ دوسری طرف سیکرٹ سروس کے مشورے پر صدر ٹرمپ ترکیہ سے ایئر فورس 1 کے پرانے طیارے میں روانہ ہوئے۔ برطانیہ پہنچ کر قطر کی جانب سے دیے گئے نئے طیارے میں سوار ہوئے۔ سیکرٹ سروس نے سیکیورٹی وجوہات پر پرانا صدارتی طیارہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز پر ایران کے مکمل کنٹرول کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق تہران کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ تجارتی جہاز صرف ایران کے طے شدہ راستے سے ہی گزر سکتے ہیں۔ ایکس پیغام میں سینٹ کام نے لکھا کہ تہران کا آبنائے ہرمز پر کوئی سیکیورٹی یا انتظامی کنٹرول نہیں ہے۔ مئی سے اب تک امریکی فورسز نے 800 سے زائد تجارتی بحری جہازوں اور 38 کروڑ بیرل خام تیل کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنایا۔ سابق ایرانی سپریم لیڈر شہید علی خامنہئی کے معاون اعلیٰ علی اصغر حجازی زندہ ہیں۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق، کہا کہ علی اصغر حجازی نے علی خامنہئی کی تدفین میں شرکت کی۔ علی اصغر حجازی کئی ماہ بعد پہلی بار سامنے آئے ہیں۔ جنوری میں امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں علی اصغر حجازی کی شہادت کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں فضائی آلودگی کی بروقت نشاندہی اور مؤثر رد عمل یقینی بنایا جائے گا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی کلائمیٹ سمارٹ واچ منصوبے پر بریفنگ، کہا کہ اسموگ پر قابو پانے کے لیے جدید مانیٹرنگ نظام متعارف کرایا۔ کلائمیٹ سمارٹ واچ سے فضائی معیار کی نگرانی کی جائے گی۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی جاری ہے۔ آلودگی اور گندگی کی شکایات پر فوری ایکشن لیا جا رہا ہے۔ عالمی رینکنگ میں سنگاپور کے پاسپورٹ کی پہلی پوزیشن برقرار۔ سنگاپور کے شہری 192 ممالک میں ویزا آن ارائیول سفر کر سکتے ہیں۔ جاپان، جنوبی کوریا اور UAE کا طاقتور پاسپورٹس میں دوسرا نمبر۔ ہینلے پاسپورٹ انڈیکس 2026 جاری۔ سویڈن کا تیسرا، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین اور دیگر یورپی ممالک کا چوتھا نمبر ہے۔ امریکہ 180 ممالک تک ویزا فری رسائی کے ساتھ 10ویں نمبر پر آ گیا۔ عالمی پاسپورٹ رینکنگ میں پاکستان کی 100ویں پوزیشن۔ افغانستان کا پاسپورٹ عالمی رینکنگ میں سب سے آخری نمبر پر ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کی ملاقات۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان توانائی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت متعدد شعبوں میں تعاون کے معاہدے۔ سعودی عرب کے 25 کھرب ڈالرز مالیت کے معدنی وسائل پر کینیڈین وفد کو بریفنگ دی گئی۔ نیٹو سربراہی اجلاس میں ترک صدر کا یورپی سربراہان مملکت کو نایاب تحفہ۔ رجب طیب ایردوان نے یورپی مہمانوں کو 90 کی دہائی کا ترک میگنم 357 ریوالور اور گولیاں دیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو ریوالور کے ساتھ 500 گولیاں تحفے میں ملیں۔ بیلجیم اور پولینڈ کے وزیر اعظم کو بھی ریوالور ملے۔ دونوں رہنما ریوالور لے کر اپنے اپنے وطن واپس لوٹے تو ایئرپورٹس پر کھلبلی مچ گئی۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ۔
چین اور بھارت میں سیلاب اور طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. چینی شہر ناننگ میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 39 ہو گئی. ناننگ میں ڈیم ٹوٹنے سے سیلابی ریلا رہائشی علاقوں میں داخل, متاثرہ علاقوں میں ہنگامی آپریشن جاری. ادھر بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں طوفانی بارشوں کے باعث اموات کی تعداد 62 ہو گئی. بجلی گرنے سے 25 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے. نئی دہلی میں طوفانی بارش سے نظامی زندگی درہم برہم. ادھر طوفان باوی تیزی سے تائیوان اور جاپان کی طرف بڑھنے لگا. تائپے سمیت پہاڑی علاقوں میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی.